صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم سبھی پر بہت کرم کیا، احسان کیا، فضل کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان دیا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گھر دیا، خاندان دیا، اپنی پہچان کسی نہ کسی درجے کروائی۔ جتنا بھی ہم اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، کم ہے۔ بات بولنا بہت آسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور اللہ کی طرف جو ہے شکر گزاری کی بات ہے کہ بندہ اللہ سے شکر ادا کرے اس بات پر کہ بن مانگے ہمیں اس طرح سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ ہر پل ہر لمحہ کرنی چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں دنیا وجود میں آئی انہوں نے بھی کی، بلکہ وہ معصوم ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے پیارے ہونے کے باوجود بھی دن میں 70 مرتبہ اور روایتوں میں آتا ہے 100 مرتبہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ تو توبہ ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ چھوڑ کر سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ سمجھ رہے؟ یہ توبہ ہے۔ اور توبہ میں 3 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ توبہ جو ہے 3 چیزوں کے ساتھ توبہ توبہ ہوتی ہے۔ ایک تو جو گناہ ہم نے کیا اس پہ ہمیں پچھتاوا ہو، ندامت ہو، افسوس ہو۔ دوسری نیت، دوسرا ارادہ، دوسرا قصد یہ ہے کہ فوراً گناہ چھوڑ دینا، کہ جو گناہ ہم نے کر رہے تھے جس پہ ہمیں افسوس ہے ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت ہم یہ ارادہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی، اور پکا دل سے ارادہ کریں۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ سمجھ گئے؟ اب استغفار کا مطلب بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک تو توبہ کا مطلب ہم نے پڑھا کہ گناہ کو چھوڑ کر سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آنا، اور استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جیسے اللہ سے معافی مانگ رہے استغفر اللہ، اللہم اغفر لی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی استغفار زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ استغفار ہے۔ تیسری جو ہم بات پڑھنے والے ہیں وہ ہے توابین کے تعلق سے، کہ توابین کون ہوتے ہیں۔ تو توابین وہ لوگ ہوتے ہیں، اچھے سے سمجھے یہ 3 پوائنٹ، سمجھ رہے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو توبہ ہم نے پڑھا کہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آنا، استغفار ہم نے پڑھا اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی۔ اب توابین کہتے کسے؟ جو بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یعنی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور گناہ ہو نہ ہو اللہ سے توبہ مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اور اللہ قرآن میں نہیں فرماتے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو پتا چلا کہ اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، آپ سوچیں ہمارے نبی اٹھتے بیٹھتے کھانا کھا رہے تو کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، پہلے لقمے پہ، یا واسع المغفرہ کہہ رہے ہیں، تو واش روم سے نکل رہے ہیں تو کہہ رہے غفرانک، یا اللہ میری مغفرت فرمائیے۔ حالانکہ ہمارے نبی بخشے بخشائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کا یہ حال ہے کہ ہر حال میں توبہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو پسند ہے۔ دیکھو بار بار اگر کوئی ہم سے سوری بولے نا
کہ سوری ہاں معاف کرنا، سوری ہاں معاف کرنا، پھر غلطی کرے سوری ہاں معاف کرنا، تو ہمیں غصہ آ جائے گی کہ یہ کیا بار 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 سوری سوری اور پھر وہی غلطی اور سوری سوری. ایون اگر ایک بچہ بھی اپنی اما سے کوئی غلطی کرے اور کہ اما سوری معاف کرنا، تو اما کہتی ہے ٹھیک ہے اب نہیں کرنا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ غلطی کرے اور پھر بچہ کہے نا کہ اما سوری، پھر تو اما کہتے ابھی تو میں نے منع کیا تھا، تو کہ اما اچھا اب نہیں کروں گا، اور پھر وہ غلطی کرے تو وہی غلطی دوبارہ کرے، تو ماں بھی ناراض ہو جاتی کہ اب تو اب بہت ہو گیا. تو بچہ کہتا ماں آخری بار. اور پھر اگر ماں آخری وارننگ دے دے تو، اور پھر وہ غلطی کرے، تو ماں بچے کے ہاتھ کی چاکلیٹ بھی لے لیتی ہے. سمجھ رہے؟ ماں بچے کو کہتی تو دور ہو جا میری نگاہوں سے، مجھے تجھ سے بات نہیں کرنی. بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھو الگ ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. کیا کہہ رہے؟ محبت کرتا ہوں. حدیث میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی نے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور بندہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کرتے ہیں، پھر وہ گناہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ معاف کرتے ہیں، پھر اسی گناہ کو کرے اور توبہ کرے تو معاف کرتے ہیں. تو صحابی نے کہا یا نبی اللہ اگر 100 بار وہی گناہ کرے اور 100ویں بار بھی اللہ سے توبہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 100 بار بھی اسی گناہ کو وہ ریپیٹ کرتا رہے اور 100ویں بار بھی اللہ سے کہ اللہ معاف کر دیجئے، تو اللہ رب العزت ایسا ہی معاف کرتے ہیں جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو. اللہ اسے ایسا ہی معاف کرتے ہیں جیسا کہ اس کو پہلی بار معاف کیا تھا. سمجھ رہے؟ تو اللہ کو توبہ کرنا اتنا زیادہ پسند ہے. بلکہ کتابوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا ہر انسان خطا کار ہے. حدیث ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، یعنی اس کو اپنی غلطی پر افسوس ہو، پچھتاوا ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم میں سنا رہی ہوں، حدیث قرآن کی آیت کا مفہوم سنا رہی ہوں، کہ توبہ کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، رزق بھی عطا فرماتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے اللہ توبہ جو کثرت سے کرتا ہے اس کی برکت سے، حدیث کی روایتوں میں ملتا ہے کہ غیبی طرح سے، ایسی طرح سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو توبہ وہ ہے. اللہ کو توبہ کرنا اتنا زیادہ پسند ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے نا کہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. توبہ کا مطلب گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹنا، استغفار اللہ سے معافی مانگنا، اور توابین بار بار توبہ کرنے والے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں نا. اب میں آپ لوگوں کو توبہ کی برکت کے تعلق سے بتاتی ہوں کہ دیکھو اسلام میں توبہ اور استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بہت دھیان سے سننا، بلکہ دنیاوی برکتوں کا بھی سبب بنتا ہے. ان میں اولاد کی نعمت بھی شامل ہے. قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا نا قرآن میں، جس کا ترجمہ اور مفہوم بتا رہی سورہ نوح کی آیت ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. ہاں، اور وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد یعنی بیٹے عطا کرے گا. تو یہاں صاف کیا بتایا، استغفار سے اولاد کی برکت کا بھی سبب ہے. ایک مرتبہ ایک مولانا یونس پالن پوری غالباً وہ اپنی کارگزاری سناتے کہ ایک مرتبہ وہ سعودی گئے، تو وہاں سعودی کا ایک بڑا کوئی پوسٹ کا شخص تھا. تو اس نے کہا کہ حضرت میری تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہے، میرے پاس تو بیٹا نہیں ہے، تو میں کیا کروں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تم روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرو. بس انہوں نے یوں کہہ دیا اور اس نے روز 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا. دوسری سال جب وہ حج کے لیے گئے، ہر سال حج پر جاتے تھے، تو وہ شخص جو ہے ایئرپورٹ پر مولانا کا استقبال کرنے کے لیے آیا، اور لوگ حیران کہ بھی اتنا بڑا شخص خاص مولانا کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پر آیا ہے. اجوا کھجور کی جو ہے نا ٹوکری، ایک ایسا وہ ہوتا ہے نا بنچ لے کر آیا. تو اجوا کھجور کی بنچ یعنی ٹوکری جیسا کچھ لے کر آیا ہدیہ، اور کہا مولانا کان کی طرف کیا اپنا، ان کے کان کی طرف اپنا منہ کیا اور کہا مولانا بہت جزاک اللہ، آپ نے جو وظیفہ دیا تھا نا مجھے جڑوا بیٹے ہوئے. تو مولانا بڑے خوش مسکرائے اور آگے چلے گئے. ان کے ساتھی بھی سوچنے لگے اس نے کیا کہا کان میں. پھر وہ اپنی کارگزاری سناتے، پھر میں اگلے سال گیا، تو اگلے سال پھر وہ میرے پاس آیا
और मेरे कान की तरफ, और फिर उसी तरह खजूरों की टोकरी लेके वो खजूरों का बंच लेकर, जो डब्बा लेकर मेरे पास इस्तकबाल के लिए आया, और मेरे कान की तरफ आके कहा, मौलाना इस साल भी अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दिए। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि वो तुम्हें माल और औलाद यानी बेटे अता करेगा। तो पता चला इस्तगफार औलाद की बरकत का सबब भी है। समझ रहे हैं? और एक आयत में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जब तुम अपने रब से माफी मांगो ना, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें अच्छी जिंदगी देगा। तो समझने वाली बात क्या है कि गुनाहों को और इसी तरह से तवाबीन जो है, तो हमें तौबा कसरत से करनी है। हाँ, और तवाबीन जो है ना, अल्लाह की तरफ से एक मकाम है, एक कहते हैं ना, एक मर्तबा है। समझ रहे? एक कुर्सी है जिसको हम कहते हैं कियामत में। ये एक अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, एक रुतबा है। समझ रहे? तो तवाबीन लफ्ज जो है ना, वो अरबी लफ्ज है, तवाब से निकला है। इसका क्या मतलब है? बार बार तौबा करने वाले लोग। समझ रहे? बार बार। तो अल्लाह ने इन्हीं के बारे में फरमाया है ना कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले, तवाबीन और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। तो इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह से कि अल्लाह हमें तवाबीन में आफियत के साथ शामिल फरमाए। अच्छा, तवाबीन की पहचान क्या है जानते हो? 4 चीजें हैं तवाबीन की पहचान में। अब हम देखें कि हमारे अंदर ये हम चेक करें कि क्या हमारे अंदर ये चारों क्वालिटीज है। गुनाह हो जाए तो फौरन नादिम होते हैं, ताखिर नहीं करते, फौरन तौबा करते हैं, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों पर इसरार नहीं करते। ये 4 क्वालिटीज समझे, बार बार अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हैं। गुनाह अगर हो गया, तौबा कर ली, फिर उसी गुनाह को नहीं करते, अपने आप को रोकते हैं। समझ रहे? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है ना कि हर इंसान गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनाह करने वाला यानी खता करने वाला कौन है? जो तौबा कर ले। जो तौबा कर ले वो अच्छा है। तो एक शख्स तो वो जो बार बार गिर जाए लेकिन बार बार अल्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह ऐसे बंदे को पसंद करते हैं। समझ रहे? तो फर्क समझ लें। तौबा एक अमल है, इस्तगफार माफी मांगना है, और तवाबीन वो लोग जो बार बार तौबा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको खूब ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए।